میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ آج جو ہم نے پارہ پڑھا ہے اس میں بھی کئی واقعات انبیاء کرام علیہم السلام کے بیان ہوئے۔ اس میں جو تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ 9ویں پارے میں سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت 109 سے 121 تک، اور پھر آگے بھی تبدیلی کے ساتھ واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہوں معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ اے موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے، اس کو توحید کی دعوت دی لیکن وہ مانا نہیں۔ تو اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی۔ پھر وہ جو زمانہ تھا وہ جادوگروں کا زمانہ تھا، بڑے جادوگر اس کے دربار میں رہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جادوگروں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، تو وہ جادوگر آئے جو بڑے جادو کرنے والے تھے ہر جگہ سے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور وہ سارے جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ قالوا، اور انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے زبردست اجرت ہونی چاہیے۔ سارے مصر سے جادوگروں کو اس نے بلوایا، سب جادوگر اس کے پاس آئے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہم غالب آئیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی انعام ہونا چاہیے، کوئی تحفہ ہونا چاہیے، کوئی اجرت ہونی چاہیے۔ تو فرعون نے کہا قال نعم، کیوں نہیں، بالکل، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم غالب آ گئے تو ضرور تم مقربین میں سے ہوگے، میرے قریب ہو جاؤ گے، میں تمہیں نوازوں گا انعام و اکرام سے۔ اب جناب ایک دن رکھ لیا گیا اور ایک بہت بڑے میدان میں سارے جادوگر جمع ہو گئے، پوری بنی اسرائیل کی قوم اور فرعون کی قوم سب اس میدان میں آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی موجود تھے۔ اب جادوگروں نے کہا قال القوا، اے موسیٰ آپ ڈالیے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ فلما القوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تم ڈالو۔ تو جادوگروں کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، لکڑیاں تھیں۔ تو جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں چھوڑیں، جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ زمین پہ ڈال دیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں سانپ بن گئیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ دوڑنے لگیں، یہ جادو کے زور پر تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان القِ عصاک، کہ تم اپنا عصا ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اور یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یعنی آپ کے پاس جنت سے آیا تھا۔ یہ جدی پشتی نسل در نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو زمین پر۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جیسے ہی آپ نے عصا ڈالا تو وہ لکڑی دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گئی۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جادوگروں کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اس نے نگل لیا وہ سب جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا۔ تو وہ تو نظر کا دھوکہ تھا جادوگروں کی، حقیقت میں تھوڑی تبدیل ہوئی تھی جنس، وہ تھی رسیاں لیکن وہ نظر کا دھوکہ تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقتاً اژدہا بن چکا تھا، اس نے وہ ساری رسیاں نگل لیں۔ جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے تو سارے حربے ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، اور اتنے سارے جادوگروں کا جو سانپ، جو رسیاں سانپ بن چکی تھیں، وہ سب ایک ہی جھٹکے میں اس اژدہے نے نگل لیا۔ اللہ اکبر۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ظاہر ہو گیا اور وہ جو کچھ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ان کے نصیب میں ایمان تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا تو صرف نظر کا دھوکہ تھا، یہ تو حقیقتاً اژدہا بن گیا ہے، تو یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ سارے جادوگر جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع ہوئے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور کیا کہا انہوں نے؟ پکارا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم
تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، سب کے سب مومن ہو گئے۔ اب فرعون کی تو حالت خراب ہو گئی، اس نے تو جمع کیا تھا سارے جادوگروں کو، اس کے سامنے سب مسلمان ہو گئے۔ تو قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری تو اجازت لے لیتے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تم نے یہ بہت بڑی چال چلی ہے میرے شہر میں، لتخرجوا منها اہلها، میں ضرور تمہیں اس شہر سے نکال دوں گا، در بدر کر دوں گا، اور تم فسوف تعلمون، اور تم عنقریب جان جاؤ گے۔ اب اس نے دھمکی دی، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب دیکھیں ابھی ایمان لے کر آئیں، بندہ جب سچے دل سے مومن ہو جاتا ہے تو اس کا ڈر خوف سب ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کی طرف تو پلٹنا ہے، تو جو چاہے کر۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہم پلٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جادوگر سب کے سب ایمان لے کر آ گئے فرعون کی آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ 90 پارے میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی کیسی مدد فرماتا ہے، اور ایک کیسا منظر ہوگا کہ جب سارے جادوگر ایک جگہ جمع ہیں، اور اس وقت زور بھی تھا جادو کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیگر آیتوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف طاری ہوا، آپ کو خوف محسوس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی فرمائی، اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو، تم بے خوف ہو جاؤ، لا تخف یا موسیٰ لا تخف۔ اس طرح 20ویں پارے میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وزدہ بن گیا، اور اس نے سب کے سب سانپوں کو نگل لیا۔ دوسرا آپ کا معجزہ یہ تھا، ایک تو یہ معجزہ تھا عصا کا جو بہت ساری چیزیں بن جایا کرتا تھا، دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا ید بیدا۔ ید بیدا کیا تھا؟ آپ کا مبارک ہاتھ جب آپ اپنی بغل میں ڈالتے، اس طرح اپنے گریبان سے بغل میں ڈالتے اور پھر باہر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا ید بیدا، یعنی اتنا روشن ہو جاتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی۔ یہ دو معجزے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، ید بیدا اور یہ عصا کا معجزہ۔ ان دو معجزوں کو دیکھ کر یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان تو لائے، لیکن بعض یہودی جو ہے نا شرک میں مبتلا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بعض اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ وہ 100 سال تک سوتے رہے پھر زندہ ہو گئے، اور ان کا بال تک جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوا، اور کھانا پینا بھی اسی طرح باقی رہا، صحیح رہا۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو انبیاء کرام نے جو معجزات دکھائے تو وہ کافروں کے کہنے پر دکھائے، لیکن بعض لوگوں نے اس میں غلو کر دیا اور ان کو معاذ اللہ شریک ٹھہرا دیا اللہ کا، کہ ان کے تو اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، تو اللہ پاک نے محبوب کو حکم دیا کہ آپ کے اتنے معجزات ہیں کہ آپ کو بھی یہ شریک نہ ٹھہرا لیں، تو پھر ان کو کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں۔ میرے اگرچہ کئی کمالات معجزات ہیں لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہی بند کر دیا، اس لیے کسی نے آپ کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا، کیونکہ آپ نے خود ہی فرما دیا کافروں سے انما انا بشر مثلکم، میں اللہ کا بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اتنے کمالات۔ تو یہ قرآنی واقعہ 90 پارے میں موجود ہے جو آپ نے سنا۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف میں بلام بن باورا کا واقعہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ بددعا کرنا چاہی، تو اللہ پاک نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور کتے کی طرح اس کی زبان باہر آ گئی، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جس طرح کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر کے اپنی حالت خود خراب کی، حالانکہ یہ عابد و زاہد تھا اور مستجاب الدعوات تھا بلام بن باورا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، کفر کی موت مرا۔ اب یہ بلام بن باورا جو ہے وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، حالانکہ یہ عابد و زاہد تھا، بڑا بنی اسرائیل کا مقرب تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے دعائیں کروانے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو
نبی کی توہین کرنے کی یہ سزا دی کہ یہ کفر کی موت مرا۔ اب اس کا حشر یہ ہوگا، حضور نے فرمایا حدیث میں کہ یہ بلعم بن معورہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا، جبکہ اہل اصحاب کہف کا جو کتا ہے، کتا اصحاب کہف نام سنا ہوگا آپ نے، سورہ کہف انشاءاللہ آئے گی تو ہم بیان کریں گے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کا کتا اگرچہ جانور ہے، اور کوئی جانور جنت میں، انسانوں کے لیے نا جنت، تو اگر کوئی جانور جنت میں گیا بھی تو اس کو انسانی شکل دے دی جائے گی، تو کوئی جانور، لیکن وہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلعم بن باورہ کی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا، اور بلعم بن باورہ کو کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے بندہ استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اپنی کسی نیکی پر پھولے نہیں۔ میں نے تو تراویح پڑھ لی، دیکھو بھائی لوگ تو تراویح نہیں پڑھتے، میں ہوں بس پڑھنے والا، میں عبادت کرنے والا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، اب جناب سارے لوگوں کو گناہ گار، فاسق، فاجر، کافر سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو ہلاکت ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو دوسروں کو سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو گناہ گار ہیں، کہتا نہیں ہے زبان سے لیکن اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، بھائی یہ تو گناہوں میں پڑے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم مقبول ہیں۔ اس لیے بندہ ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو کبھی بھی گھمنڈ میں نہیں لے کر آئے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، تو یہ جو میں جو کرتا ہے نا اسی پر چھری چلتی ہے، تم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ ہاں دوسرے لوگوں کی اصلاح کریں، جو نماز نہیں پڑھ رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو نمازوں کی طرف لے کر آئیں، خود اپنے گھر سے اصلاح کا کام شروع کریں۔ پہلے ہمارے گھر کے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، جو دوست احباب ہیں ان کو نماز کے لیے لے کر آئیں، لیکن اپنی نمازوں پر اترائیں نہیں، اپنی عبادت پر ناز نہیں کریں، اپنے تلاوت پر ناز ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم جانتے نہیں اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے، تو اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے بندہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا رہے اور استغفار کرتا رہے۔ ہمارے آقا تو سید المعصومین ہیں، ان کے صدقے تو ہم بخشے جائیں گے، لیکن حضور کے بارے میں آتا ہے 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے، کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے۔ جیسی ہوائیں چلتی، طوفان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، مسجد کی طرف جاتے۔ خوف خدا یہ کس کے لیے تھا؟ امت کی تعلیم کے لیے، حالانکہ وہ تو محبوب عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بندہ اپنی عبادت پر نہ اترائے، ایسی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ صدقہ خیرات کر کے یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، یہ دعا کرے کہ بندہ یا اللہ میں نے جو کیا بس اس کو قبول کر لیں، اور جتنا ہو سکے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے۔ حسب موقع کبھی ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی چھپانا ضروری ہوتا ہے، تو بہرحال دل میں یہ نہ آئے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ ہم نے نہیں کیا بلکہ کسی نے کروایا ہے، اللہ کی توفیق نے یہ کام ہم سے کروایا ہے۔ آپ یہ ذہن بنا کے رکھیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو نیکی کی برکتیں ملیں گی اور آپ کو سکون ملے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو نیکی کرتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، یا دل میں ان کے یہ نیت ہوتی ہے اب میں ہی ہوں بھائی، میں ہوں بس، تو پھر یہ جو میں جو ہوتی ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔